فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسٹیٹ سول سپلائز کارپوریشن نے ریاست کی 9 اضلاع میں پیٹرول پمپس کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ کارپوریشن کی آمدنی میں اضافے کے لیے کوتاگوڑم، عادل آباد، میڈچل، کھمم، کریم نگر، رنگاریڈی، ملکاجگری، سنگاریڈی، جگتیال اور میدک میں پیٹرول پمپس قائم کیے جائیں گے۔ کارپوریشن کے صدرنشین سردار روندر سنگھ نے کہا ہے کہ کارپوریشن نے پہلے مرحلے میں 9 پیٹرول پمپس کے قیام کا فیصلہ کیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں 10 دیگر اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا۔ روندر سنگھ نے کہا ہے کہ کارپوریشن نے پیٹرول پمپس کے قیام کے لیے موزوں مقامات کا تعین کرنے کے لیے عہدیداروں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ایچ پی سی ایل، بی پی سی ایل اور آئی او سی ایل کمپنیوں کو سفارش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کریم نگر، رنگاریڈی، میڈچل اور سنگاریڈی میں پیٹرول پمپس آئی او سی ایل کمپنی کو الاٹ کیے گئے، جبکہ کوتاگوڑم، میڈچل اور کھمم میں ایچ پی سی ایل کی جانب سے پیٹرول پمپس قائم کیے جائیں گے۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی نے جو لگاتار تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن ٹی ایس پی ایس سی کے پیپر لیک کیس کی تحقیقات کر رہی مزید 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ مبایا اور اس کے فرزند جناردھن کو، جو محبوب نگر سے تعلق رکھتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس میں گرفتار شدگان کی تعداد 19 تک پہنچ گئی ہے۔ مبایا نے مبینہ طور پر 2 لاکھ روپے لاڈیاوت ڈھیکا کو ادا کیے تھے۔ ڈھکیا اس کیس کا ایک ملزم ہے جسے پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے اسسٹنٹ انجینئرز کی تقررات کے لیے منعقدہ ٹیسٹ میں جناردھن نے شرکت کی۔ ڈھاکیا ایک ٹیچر رینوکا کا شوہر ہے۔ رینوکا نے اصل ملزم پروین کمار سے پیپر حاصل کیا تھا۔ کمار کمیشن کا ملازم ہے۔ رینوکا نے اپنے بھائی راجیشور نائک کے لیے پیپر خریدا تھا، جس نے اے ای کے امتحان میں شرکت کی تھی۔ وہ اپنے شوہر ڈھیکیا کے ساتھ مل کر دوسروں کو پیپر فروخت کر چکے ہیں۔ اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کشمیر کے پونچھ میں دہشت گرد حملے کی، جس میں 5 فوجی ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گیا، شدید الفاظ میں مذمت کی اور اس کو بزدلانہ حرکت قرار دیا۔ ٹویٹ کرتے ہوئے حیدرآباد کے رکن لوک سبھا نے ان فوجیوں کے افراد خاندان سے دلی ہمدردی تعزیت کا اظہار کیا جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کے دہشت گرد حملے میں شہید 5 بہادر جوانوں کے خاندان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں قوی امید ہے کہ زخمی ایک سپاہی جلد صحت یاب ہوگا۔ انہوں نے اس حملے کو بزدلانہ اور قابل مذمت قرار دیا۔ کاماریڈی میں عید الفطر بڑے پیمانے پر منائی گئی۔ عیدگاہ قدیم میں سابق وزیر و سینئر کانگریسی قائد محمد علی شبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس ایس اس ملک میں گنگا جمنا تہذیب کو ختم کر کے اس ملک کے ٹکڑے کرنا چاہ رہی۔ کانگریس ملک کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، یہ لوگ گاندھی کو دشمن، نتھورام گوڈسے کو بھگوان مان رہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے 4% تحفظات سے اس سال تلنگانہ سے 950 ڈاکٹر، آندھرا پردیش سے 600 ڈاکٹر بن رہے، جبکہ سارے ہندوستان میں صرف 100 ڈاکٹر بننے جا رہے۔ انہوں نے امت مسلمہ سے اپیل کی کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ نماز کے بعد محمد علی شبیر کو عید کی مبارکباد دینے قدیم عیدگاہ پر ضلع کلکٹر کاماریڈی جتیش پاٹل، سپرنٹینڈنٹ پولیس نواس ریڈی، ریاستی صدر اردو اکیڈمی ایم کے مجیب الدین، ایڈیشنل ایس پی اننیا، آر ڈی او کاماریڈی اور دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں عیدگاہ قدیم پر سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر کی طرف سے شیرخرما بھی پیش کیا گیا۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی نے اے پی کے وزیر سابق وائی ایس وویکانندا ریڈی قتل کیس میں مسلسل تیسرے دن بھی کڑپا کے ایم پی اویناش ریڈی، ان کے والد وائی ایس بھاسکر ریڈی اور اس کے ایک حامی ادے کمار ریڈی سے پوچھ تاچھ کی۔ اویناش ریڈی سی بی آئی عہدیداروں کے سامنے پیش ہوئے، جبکہ ان کے والد اور ادے کمار سے، جو سی بی آئی کی تحویل میں ہے، مسلسل تیسرے دن بھی پوچھ تاچھ کی گئی۔ ان دونوں کو چنچل گڑا جیل سے سی بی آئی دفتر لایا گیا۔ عدالت نے ان دونوں کو 6 یوم تک سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا تھا۔ سی بی آئی عہدیدار قتل کے اسباب و علل کے بارے میں سوالات کر رہے۔ وہ یہ جاننے کی بھی کوشش کر رہے کہ اس دن کون سی تقریب تھی جس دن ریڈی کو قتل کیا گیا، اور وہ اس دن ریڈی کے نقل و حرکت کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہے۔
بحرین کے رکن پارلیمنٹ احمد خیراتا نے ہندوستان کی مودی زیر قیادت حکومت کے خلاف کارروائی کی اپیل کی ہے اور مسلمانوں پر بار بار حملوں پر اظہار تشویش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بحرین میں ہندوستانیوں کے ساتھ قابل احترام سلوک کیا جا رہا تو ہندوستان میں مسلمانوں کو اظہار رسانی کیوں کی جا رہی۔ فری پریس کشمیر کی اطلاع کے مطابق انہوں نے ہندوستان کے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور ان کے بھائی کے اتر پردیش میں قتل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بحرین خلیج میں ہندوستانیوں کے ساتھ قابل احترام سلوک کیا جاتا ہے اور وہ مسلم ممالک میں اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن ہندوستان میں ہمارے مسلم بھائیوں کو ایذا رسانی کی جا رہی اور یہ ناقابل قبول ہے۔ صفا گارمنٹس، بارات کی تیاری ہو یا ریسپشن کی، دولہا ہو یا ان کے یار، اب ہر جشن اور عید و تہوار کی تیاری ہوگی صفا گارمنٹس کے ساتھ۔ مینس اینڈ کڈس ایتھنک ویئر پر 25% تک کی چھوٹ حاصل کریں۔ شیروانی صرف 1800 روپے میں، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹ، مینس صدری، عربی توپ، جودھ پوری، مینس بلیزر، چھوٹے بڑے بچوں کے کپڑوں کی کمپلیٹ رینج بھی موجود ہے۔ احرام بھی مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ انلمیٹڈ برانڈز کے فیبرک کی کمپلیٹ رینج، ہمارے یہاں صرف 8 گھنٹے میں اسٹیچنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ صفا گارمنٹس، رولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔